بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارف۔ زکوٰۃ کے مصارف اسلام کی من جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات کی رقم خود اپنے ہی ہم جنسوں پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں زکوٰۃ و صدقات کے مصارف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ وہ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں یعنی سرکاری سفیروں کا، اور جس کا دل لبھانا مقصود ہو اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے یعنی مقروض ہو اور اللہ کے راستے میں اور راستے کے مسافر کو، یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مذکورہ 8 مصارف میں سے تالیف قلب اسلام کے لیے دل لبھانے کا مصرف اب باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اسلام کے غلبہ اور اس کی تعلیمات عام ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بقیہ مصارف میں عاملین سے مراد اسلامی حکومت کے وہ کارندے ہیں جو عوام سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہیں، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ تنخواہ کی مقدار حاصل شدہ زکوٰۃ کی رقم کے نصف سے زائد نہ ہو، اور غلام باندی اس دور میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی دور میں کسی جگہ پائے جائیں تو ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ تاہم ان میں سے اکثر مصارف کی بنیاد محتاجگی اور ضرورت مندی پر ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ زکوٰۃ پر اصلاً ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص ضرورت بھر مال ہونے کے باوجود بھیک مانگے گا وہ دراصل جہنم کے انگارے اکٹھا کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا نظم ہو اس کے لیے روٹی کا سوال کرنا جائز نہیں۔ زکوٰۃ خوش دلی سے دی جائے۔ اہل ثروت حضرات کو ہمیشہ خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور کبھی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے دل تنگ نہ ہو اور نہ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھے۔ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائے گی تو ان پر پے در پے مصائب اور بلاؤں کا نزول ہوگا۔ ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص
جتنی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے کاروباری برکت سے نوازتے ہیں اور نقصانات سے حفاظت رہتی ہے۔ احسان نہ جتائے، زکوٰۃ دے کر کسی غریب پر احسان نہ جتانا چاہیے، بلکہ غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمارا صدقہ قبول کر کے ہمارا فرض ادا کرنے میں تعاون کیا، کیونکہ اگر غربا نہ ہو تو مالدار لوگ اپنے فریضے سے ہرگز سبکدوش نہیں ہو سکتے، لہذا لازم ہے کہ مالدار ہمیشہ غربا کے احسان مند رہیں اور انہیں زکوٰۃ دے کر الٹے احسان نہ جتائیں اور نہ ان سے کسی دنیاوی صلہ کے متمنی رہے اور نہ انہیں ذلیل سمجھے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں صاف ہدایت دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے ساتھ اذیت ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے اور نہایت تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی کچھ مٹی پھر اس پر زور کی بارش برسی تو کر ڈالا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا ہے اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ احادیث شریفہ میں بھی احسان جتانے کے عمل کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره۔ تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز گفتگو نہیں فرمائیں گے،
ایک وہ احسان جتانے والا جس کی عادت دے کر احسان جتانے کی ہو، دوسرا وہ شخص جو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، تیسرا وہ شخص جو اپنا کپڑا یعنی پائجامہ وغیرہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا عادی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت سے اہل خیر قطعاً اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور چندہ دے کر بے دھڑک احسان جتاتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے لینے والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ نیکی برباد گناہ لازم آ جائے گا۔